إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. میرے بھائیو، وہ ساتھی جو تسلسل کے ساتھ درس میں آ رہے ہیں وہ جانتے ہیں کہ اس سے پہلے وضو کے موضوع پہ گفتگو ہو چکی ہے اور کئی احباب نے درخواست کی تھی کہ اس کے بعد نماز کے موضوع پہ گفتگو ہو، تو اس لیے آج نماز کے موضوع پہ گفتگو کروں گا. لیکن چونکہ نماز ایک لمبا موضوع ہے، ایک درس میں سے ختم کرنا ممکن نہیں ہے، تو اس لیے یہ موضوع کئی دنوں تک جاری رہے گا اور درمیان میں جب کبھی کسی اور موضوع کی ضرورت محسوس ہوگی تو نماز کے موضوع کو چھوڑ کے اس کے اوپر گفتگو ہوگی. کل انشاءاللہ میری کوشش ہوگی کہ فطرانے کے موضوع پہ گفتگو کی جائے اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ نماز کے موضوع پہ گفتگو جاری رہے گی. میرے بھائی، نماز وہ عبادت ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت محبوب ہے. نماز وہ عبادت ہے کہ توحید و رسالت کے بعد جس عبادت کے اوپر اسلام میں سب سے زیادہ زور دیا گیا ہے وہ نماز ہی ہے. بلکہ اسلام کے 5 ارکان میں سے توحید و رسالت کے بعد جو سب سے اہم رکن ہے، اسلام کے 5 پلرز میں سے جو سب سے اہم پلر ہے توحید و رسالت کے بعد وہ نماز ہی ہے. چنانچہ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بنی الاسلام علی 5 شہادت اللہ الہ الا اللہ وانی رسول اللہ واقام الصلاۃ. میرے بھائیو، نماز کی اسلام میں اتنی اہمیت ہے کہ شریعت نے اس شخص کو جو نماز نہیں پڑھتا کفر کی طرف منسوب کیا ہے. نماز کا تارک 2 طرح کا ہے. ایک وہ جو کہتا ہے میں مسلمان ہوں، کلمہ پڑھتا ہوں، لیکن نماز کو میں واجب نہیں سمجھتا، نماز کو میں ضروری نہیں سمجھتا. اس آدمی کے کافر ہونے کے بارے میں مسلمانوں میں کوئی اختلاف نہیں ہے. جو نماز کو واجب ہی نہ مانے، جو نماز کی اہمیت کو ہی نہ سمجھے، ایسے آدمی کے کافر ہونے کے بارے میں مسلمان علماء کرام کے مابین کوئی اختلاف نہیں ہے. سب کا اس بات پہ اتفاق ہے کہ یہ آدمی کافر ہے. لیکن دوسرا آدمی وہ ہے جو کہتا ہے کہ نماز واجب ہے، نماز ضروری ہے، لیکن پھر سستی کرتا ہے اور نماز ادا نہیں کرتا. اس آدمی کے بارے میں اب بات کرنا چاہوں گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ان بین الصلاۃ ان بین الرجل وبین الکفر والشرک ترک الصلاۃ، کہ مسلمان اور کفر کے درمیان جو دیوار قائم ہے، جو حد فاصل ہے، وہ نماز ہے. جو نماز پڑھتا ہے وہ مسلمان ہے، جو نماز نہیں پڑھتا وہ کافر ہے. اور دوسری حدیث میں پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، العہد الذی بیننا وبینہم الصلاۃ فمن ترکھا فقد کفر، کہ ہمارے اور منافقوں کے مابین جو عہد ہے وہ نماز کا ہے. جب تک یہ منافق نماز پڑھتے رہیں گے ہم انہیں مسلمان شمار کریں گے، اگرچہ یہ کلمہ اوپر اوپر سے پڑھ رہے ہیں. لیکن
جب تک وہ نماز پڑھتے رہیں گے ان کے اوپر پردہ پڑا رہے گا، ہم انہیں مسلمان شمار کریں گے، ان سے لڑائی نہیں لڑیں گے، ان کے خلاف جہاد نہیں کریں گے، ان کا مال بھی ہم سے محفوظ ہے، ان کا خون بھی محفوظ ہے۔ لیکن جس منافق نے نماز پڑھنا ترک کر دی، اس کا کفر ننگا ہو گیا، اس کا معاملہ واضح ہو گیا، اب ہم اسے مسلمانوں میں شمار نہیں کریں گے بلکہ ہم اسے کافروں میں سے شمار کریں گے۔ میرے بھائی، علماء کرام اس شخص کے بارے میں جو نماز کو واجب سمجھتا ہے، ضروری سمجھتا ہے، لیکن پھر نماز نہیں پڑھتا، ان کا اس میں اختلاف ہے کہ کیا وہ کافر ہے یا مسلمان ہے۔ لیکن صحابہ کرام کے بارے میں جناب عبداللہ ابن شقیق رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ کان اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا يرون شيئا من الاعمال ترکه کفر غیر الصلاة، کہ صحابہ کرام کسی عمل کے ترک کو، کسی عبادت کے ترک کو کفر نہیں سمجھتے تھے۔ اگر کوئی آدمی روزے چھوڑتا اسے وہ کبیرہ گناہ کا مرتکب سمجھتے، اسے فاسق و فاجر جانتے، اسے بری نگاہوں سے دیکھتے، لیکن اسے کافر نہیں کہتے تھے، مسلمان سمجھتے تھے۔ اگر کسی کے اوپر حج واجب ہو جاتا، حج نہ کرتا، اس کو وہ کبیرہ گناہ کا مرتکب سمجھتے، فاسق و فاجر جانتے، لیکن اسے مسلمان سمجھتے تھے، کافروں کی صف میں شمار نہیں کرتے تھے۔ لیکن فرمایا جب نماز کی باری آتی تو صحابہ کرام نماز کے تارک کو کافر سمجھا کرتے تھے۔ اور ہمارے امیر المؤمنین دوسرے خلیفہ راشد جناب فاروق رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے، اس کا اسلام میں کوئی مقام نہیں ہے، اس کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں ہے جو نماز نہیں پڑھتا، جو نماز کا تارک ہے۔ اور عبداللہ ابن مسعود فرمایا کرتے تھے اس کا کوئی دین نہیں ہے جو نماز کا تارک ہے۔ ابو درداء کہا کرتے تھے اس کا کوئی ایمان نہیں ہے جو نماز کا تارک ہے۔ میرے بھائی، نماز کی اہمیت کو سمجھیں۔ ہم آج اہمیت دیتے ہیں حج کو، جی اس نے حج کیا ہوا ہے، جی اس نے عمرے کیے ہوئے ہیں، جی رمضان کے روزے رکھتا ہے، اور نماز جس کا مقام و مرتبہ روزوں سے بلند ہے، حج سے پہلے ہے، عمرہ سے پہلے ہے، اس کا تارک ہے۔ ایسے آدمی کو روزے رکھنے کا کیا فائدہ، حج عمرہ کرنے کا کیا فائدہ؟ میرے بھائی، نماز نہ پڑھنا کتنا بڑا جرم ہے، اس کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ امام مالک، امام شافعی اور امام احمد ابن حنبل رحمہم اللہ، ان تینوں کا یہ موقف ہے کہ جو نماز نہیں پڑھتا اس کی گردن اتار دی جائے، اس کو اس زمین کے اوپر زندہ رہنے کا حق حاصل نہیں ہے۔ اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس کی گردن نہ اتاری جائے، لیکن اسے سزا دی جائے، اسے جیل میں ڈال دیا جائے۔ اب جیل میں جب وہ رہے گا یا تو توبہ کر لے گا، معافی مانگ لے گا، نماز پڑھنے کا وعدہ کرے گا، یا جیل میں ہی اسے موت آ جائے گی، اس کو جیل سے باہر نہ نکلنے دیا جائے جب تک وہ نماز پڑھنے کا وعدہ نہیں کرتا۔ میرے بھائی دیکھیں کتنا سخت حکم ہے نماز نہ پڑھنے والے کے بارے میں۔ لیکن وہ علماء اکرام جو کہتے ہیں کہ احادیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جو نماز کا تارک ہے وہ کافر ہے، وہ کہتے ہیں کہ ایسا آدمی چونکہ کافر ہے اس کی گردن اس لیے اتاری جائے گی کہ مرتد ہو چکا ہے، مسلمان نہیں ہے۔ ایسا آدمی اپنی بیٹی کی شادی کرے تو اس کو سرپرست نہیں قبول کیا جائے گا کیونکہ لڑکی مسلمان ہے اور یہ کافر ہے۔ ایسا آدمی جانور ذبح کرے، اس کا ذبح کیا ہوا جانور، اس کا گوشت نہیں کھایا جائے گا کیونکہ یہ کافر ہے، کافر نے اس جانور کو ذبح کیا ہے۔ عیسائی اور یہودی اس جانور کو ذبح کرے تو وہ گوشت کھایا جا سکتا ہے، لیکن یہ نماز کا تارک جس جانور کو ذبح کرے اس کا گوشت نہیں کھایا جائے گا کیونکہ یہ کافر اور مرتد ہو چکا ہے۔ نماز کا تارک اگر فوت ہو جائے تو وہ علماء کرام جو اسے کافر جانتے ہیں ان کے نزدیک اس کا جنازہ نہیں پڑھا جائے گا، اسے غسل نہیں دیا جائے گا، اسے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہیں کیا جائے گا۔ میرے بھائی جو نماز کا تارک ہے ان علماء کرام کے نزدیک
جو اسے کافر سمجھتے ہیں اس کا حکم اتنا سخت ہے کہ یہ اپنے والد کا وارث نہیں بن سکتا، اپنے والد کی ترکہ میں سے چھوڑے ہوئے مال میں سے کچھ نہیں ملے گا، کیونکہ والد اس کا مسلمان ہے اور یہ کافر ہے، اور اگر یہ فوت ہو جائے تو اس کے بیٹے اور اس کی بیٹیاں اس کے وارث نہیں بن سکتے، کیونکہ وہ مسلمان ہیں اور یہ کافر ہے۔ میرے بھائی، نماز کی اہمیت کو جانیں، نماز کی اہمیت کو سمجھیں۔ نماز اسلام کا وہ ستون ہے جو گر جائے تو اسلام کی بلڈنگ گر جاتی ہے، اسلام کی بلڈنگ قائم نہیں رہتی۔ قیامت کے روز سب سے پہلے جس چیز کا حساب ہوگا وہ نماز ہوگی۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے، فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، روایت کرنے والے آدمی کا نام ہے حریث ابن قبیصہ۔ یہ حریث ابن قبیصہ تابعی ہے، صحابی نہیں ہے۔ کہتے ہیں کہ میں مدینہ آیا، مدینہ آتے ہوئے میں نے یہ دعا کی، اللہم یسر لی جلیسا صالحا، اے اللہ میں مدینہ جا رہا ہوں، تیرے نبی کے شہر میں جا رہا ہوں، میری دعا یہ ہے کہ وہاں مجھے کوئی اچھا ہم نشین مل جائے، کوئی اچھا ساتھی مل جائے۔ میرے بھائی، حریث بن قبیصہ کیا دعا کر رہے ہیں؟ مدینہ جاؤں تو نیک ساتھی مل جائے، نیک ہم نشین مل جائے۔ وہ یہ دعا نہیں کر رہے کہ وہاں جا رہا ہوں کوئی ایسا آدمی مل جائے جو مجھے رہائش دے دے، جو مجھے کھانا کھلا دے، جس کی محفل میں بیٹھ کے میرا دل لگ جائے، جو مجھے لطیفے سنایا کرے۔ نہیں، دعا یہ کر رہے ہیں، اللہ مدینے جا رہا ہوں، مدینے میں یا اللہ مجھے کون ملے؟ کوئی ایسا نیک آدمی مل جائے جس کے ساتھ میں بیٹھ سکوں، جسے اپنا ساتھی بنا سکوں۔ کہتے ہیں چنانچہ مجھے جناب ابو ہریرہ کی مجلس میں بیٹھنے کا موقع ملا، اور میں نے جناب ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے کہا کہ میں نے یہ دعا کی تھی اور اللہ نے مجھے آپ کا ساتھ دیا ہے، میری درخواست یہ ہے کہ مجھے کوئی ایسی حدیث بتائیں جو آپ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہو، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ذریعے مجھے کوئی فائدہ دیں، اس کے اوپر عمل کرنے کی وجہ سے مجھے اجر و ثواب ملے، مجھے کوئی فائدہ ہو جائے۔ تب جناب ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے حریث بن قبیصہ کو یہ حدیث سنائی تھی جو میں آپ کو سنانے والا ہوں۔ آپ نے فرمایا تھا کہ سب سے پہلے بندے کا قیامت کے روز جس عمل کا حساب ہوگا وہ نماز ہوگی۔ سب سے پہلے روزوں کا حساب نہیں ہوگا، سب سے پہلے حج کا حساب نہیں ہوگا، سب سے پہلے عمرے کا حساب نہیں ہوگا، سب سے پہلے اعتکاف کے بارے میں سوال نہیں ہوگا، سب سے پہلے جس چیز کے بارے میں سوال ہوگا وہ کیا ہوگی میرے بھائی؟ نماز ہوگی۔ فرمایا جو نماز کے معاملے میں کامیاب ہو گیا وہ آگے بھی کامیاب ہے، اور جو یہاں پہ پھنس گیا، یہاں سے نجات نہ پا سکا، وہ آگے بھی کامیاب نہیں ہو سکے گا۔ اور اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں قرآن پاک میں سورہ مدثر میں، ان کا احوال ذکر کرتے ہوئے جو قیامت کے روز جہنم میں پڑے ہوں گے، کہ ان سے جنتی پوچھیں گے کہ تم جہنم میں کیوں ہو؟ تمہارا گناہ کیا ہے؟ تمہارا جرم کیا ہے؟ وہ اپنا گناہ بتائیں گے، اور سب سے پہلے جو گناہ بتائیں گے وہ کیا ہوگا؟ نماز کا ترک، نماز کا چھوڑنا۔ ما سلککم فی سقر، جنتی کہیں گے تم جہنم میں کیسے پہنچ گئے؟ کیا گناہ تھا تمہارا؟ قالوا لم نک من المصلین، کہیں گے کہ ہم نماز نہیں پڑھا کرتے تھے۔ آپ مطمئن ہوں گے کہ میں تو نماز پڑھتا ہوں، لیکن آپ کا بیٹا، آپ کی بیگم، آپ کے والد صاحب، آپ کی بہن، کیا آپ نہیں چاہتے وہ جنت میں جائے؟ کیا آپ نہیں چاہتے کہ وہ جہنم کی آگ سے بچ جائے؟ اسے نماز کی تلقین کون کرے گا؟ اسے نماز کے بارے میں نصیحت کون کرے گا؟ اس کی انگلی پکڑ کے اسے مسجد کی جانب لے کر کون آئے گا؟ میرے بھائی، نماز وہ عظیم عبادت ہے جس کے بارے میں پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ جیسے مجھے اور آپ کو سکون ملتا ہے نا اپنے بیٹے کو دیکھ کر، بیٹے کا قد کاٹ ہو، بیٹا کسی اچھی نوکری پہ لگا ہوا ہو،
تو اس کو دیکھ کے دل کو سکون ملتا ہے. ایسے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سکون ملا کرتا تھا کس چیز میں؟ نماز میں. ہمیں سکون ملتا ہے اپنا عالی شان بنگلہ دیکھ کر، ہمیں ٹھنڈک ملتی ہے شاندار کوٹھی دیکھ کر، ہمیں سکون ملتا ہے اس وقت جب ہماری دکان کے اوپر رش ہو، گاہکوں کی لائن لگی ہوئی ہو. فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے سکون ملتا ہے نماز میں. وجعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، مجھے سکون ملتا ہے، مجھے ٹھنڈک ملتی ہے کس چیز میں؟ فرمایا نماز میں.